खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और एवरी ट्यूसडे हम जो हेल्थ सेगमेंट करते हैं वो रेलेवेंट होता है एक ऐसी शख्सियत के साथ जो हमें कई सालों से मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो के साथ गा बगा चल रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे होम रेमेडीज़ वगैरह भी देती हैं और उनकी अपनी ब्रांड भी है ऑफ कोर्स, रानी हर्बल के नाम से। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ऑफ कोर्स बारिश के बाद, क्योंकि कराची का ये सिस्टम है कि पानी जो है वो जल्दी नहीं जाता और इसकी वजह से मच्छर मक्खियाँ और बहुत सारा डायरिया, पानी के अंदर गटर का पानी मिक्स, बारिश का पानी मिक्स, और बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, पेट की बीमारियाँ अब जन्म लेंगी। तो उससे पहले हमें एक ख़ास इसका एहतमाम यानी कि इदराक करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा वर्ड कहा, और तदाबीर भी हम कह सकते हैं, एहतियातें जो हमें पहले हमारी वालदा होती थी तो बॉइल्ड पानी पर बड़ा फोकस होता था। स्टील का एक बड़ा पतीला होता था और पानी बॉइल्ड होता था। और एक और हमारी टंकी में एक येलो कलर की फिटकड़ी जो है वो मेरी वालदा डाल के रख देती थी, फेंक देती थी, वो बहुत सारी येलो येलो। जब मैं अक्सर नीचे उतर के टंकी भी साफ मुझसे करवाती थी, छोटी थी ना, तो मुझे यूं हाथों से पकड़ के नीचे उतारना और पूरी सफाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये ना समझे कि कई कई महीनों तक टैंकी गंदी हो, नीचे बहुत मैं देखती हूँ वो अगर आप ज़्यादा साफ ना करें उसमें मिट्टी आ जाती है, फिर वो मोटर के ज़रिए आपकी मोटर ख़राब कर देती है। तो ये बड़ी एक देख लेंगे कि आपकी छत वाली टंकी भी साफ़ करनी है आपने, नीचे की, तो ये सारी सफाइयों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब क्या चल रहा है, एक एक जगह बिल्डिंग में 6-6 अपार्टमेंट हैं और अब पता ही नहीं, सालों तक उल्ली चढ़ गई, गंदगी हो गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, उसी में गटर का पानी नीचे शामिल हो गया, गली का पानी टंकी में आ गया, ये सब कुछ होता है। ये मैं बहुत बारीक बीनी बात बता रही हूँ। तो लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आप बताएंगी कि उनका मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बताएंगी वो कौन सी कोताहियाँ जो अभी भी हो रही हैं, तो बच्चे हो रहे हैं बीमार और बड़े भी बहुत सारे मोशन वगैरह हो जाते हैं। लेट्स सी बात करेंगे हम। और हमारे साथ हैं हर्बल दुनिया की रानी, रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नानी, दादी, अम्मी, सब कुछ जी। आपा कैसे हो, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपके इंट्रो की तारीफ़ करना चाहूँगी। आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया। दुनिया के साथ दीन की भी बात की और सूरह फ़ातिहा का आपने तर्जुमा सुनाया। बहुत हार्ट टचिंग होता है। मैं रोज़ाना आपका इंट्रो ज़रूर सुनती हूँ। और देखना तो वो बात होती है कि भई कोई चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन दिल को छूने वाली जो बात होती है वो वर्डिंग होती है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या कुछ हमें सीखने का मौका और मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। और आज का जो हमारा प्रोग्राम आपने मुरतब किया, जो हमारी रात को बात हुई, बहुत ही खूबसूरत बात थी अब मैं कि चलूँगी मेरे ख़्याल में आपा, ये जी। जो खूबसूरत बात है ना, हुँ, ये मेरे भाई रह जाएँगे, इनका इंट्रो कर दो फिर हम बिल्कुल, गुफ्तगू का बिल्कुल। आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, मैं आगे चलती हूँ, मेरे साथ ऑफ कोर्स इनके बेटे और माशाल्लाह इनका जो है तिब से फैमिली जो ताल्लुक़ है, इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह हकीम हैं, तो इसी हकीम थे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। तो माशाल्लाह हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कैसे नाना, हैं आप, कैसे ठीक हैं हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी मैं कहती हूँ डीपली गुफ्तगू होती है, इनकी उम्र पे ना जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको अपने वालिद का और माँ का जो इनको अंदर एक हुनर दे दिया है, वो ट्रांसफ़र हो गया है। अब्बू चला की चला उम्र का भी और अम्मी का कैलकुलेट अल्हम्दुलिल्लाह, करके अल्हम्दुलिल्लाह। डबल हो गया है। तो माशाल्लाह बड़े डीपली जो अंदर की बीमारियों को इतनी अच्छी तरह ब्रीफ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया मैम मेरी आपका। नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा बहुत होता है। शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया आपका। आने का बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं ज़रा आपा की तरफ, और आपा बताएँगी कि आज जो है बारिशों के पानी की वजह से डायरिया और कौन सी ऐसी डिजीज जो स्किन प्रॉब्लम, पिंपल्स, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, आप इसके ऊपर रोशनी डालेंगी जी। आप बिल्कुल, जब आपका मुझे मैसेज मिला, आपने जब आज जी का मुझे टॉपिक बताया कि बारिशों से पैदा होने वाली बीमारियां और उनका तदारुक का आज का प्रोग्राम है, तो मैं फ़ौरी तौर पर अपने बेटे हकीम मुस्तफ़ा साहब से डिस्कस करती हूँ। तो चूँकि ये रोज़ाना पेशेंट डील करते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स के साथ इनका राब्ता रहता है, और ज़ाहिर है कि जो कुछ ये बताते हैं उनका इलाज तो मैं आने से पहले ज़रूर मुस्तफ़ा से डिस्कस करती हूँ। आज भी
راستے بھر اسی ٹاپک پر ڈسکس رہی. لیکن سب سے پہلے بہت اچھی بات کہ پچھلے ہفتے کی بارشوں نے کراچی میں تباہی مچا دی جی اور اس قدر گندگی پھیل گئی ہمارے یہاں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پانی کا جو سسٹم ہے، سیوریج کا سسٹم، بارش کی پانی کا سسٹم، کتنا ہی حکومت دعوے کر دے لیکن بالکل پورا نہیں اترتے. اور کراچی میں بہت سارے علاقوں میں اس وقت بھی بہت ہی ناگفتہ بے صورتحال ہے. جب بارش ہوتی ہے، اس کا پانی جمع ہوتا ہے، بچے بوڑھے جوان سب کا ہی دل چاہتا ہے کہ بارش میں جائیں، بالکل ایسے. نہائیں، اور بہت اس کے فوائد بھی ہیں. لیکن شعبۂ قسمت ہمارے یہاں کا ایسا اتنا زیادہ پالوشن، اتنی زیادہ گندگی ہے، کوئی نظام اچھا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم بارش کو بھی، باران رحمت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن بچے ہیں، انہیں کہاں تک روکا جا سکتا ہے؟ بچے بارش کا پہلا قطرہ پڑتے ہی باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسا کہ پانی جمع ہوتا ہے، آپ نے پہلے ہی کہا کہ سیوریج کا پانی، بارش کا تو اتنا سا ہوتا ہے، سیوریج کا اتنا سارا Mix ہو پانی جاتا شامل ہو جاتا ہے. اور بچے اس میں، ان کو معصوموں کا نہیں پتہ نہیں، ہوتا ہے، صحیح کہا بالکل. وہ کھیلتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اسی بارش کے اور گٹر کے گندے پانی میں. اور پھر جب وہ گھر آ جاتے ہیں اسی گندے پاؤں سے، گندے جسم سے، گندے کپڑوں سے، ماں کے لیے تو لال ہیں، تو وہ تو ان کو نہیں، اس کو اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ گندے پانی سے آئے. فوراً بچے گھر میں آتے ہیں، اپنے پیر صاف کرتے ہیں، پائیدان پہ مائیں نہلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں. لیکن جو ان کے پیر ہیں، اس سے جو گھر میں جراثیم آتے ہیں، وہ اپنے نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھ جراثیم لاتے ہیں، فیملی کے لیے، گھر کے لیے بھی جراثیم ساتھ لے آتے ہیں. بالکل اب ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جراثیم ہمارے پانی میں پھیلتے ہیں، ہمارے گھر کے اطراف میں پھیلتے ہیں، کپڑوں سے دوسرے کپڑوں میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، لوز موشن، وامٹنگ، بلکہ یہ بچے کیا کرتے ہیں، کہیں پانی آپ ٹھہرا ہو تو اس میں ڈبکیاں لگ، بالکل لگاتے ہیں، اور ان وہ کے منہ گندا میں بھی پانی جاتا ہے ہے، وہ گندی پانی. جگہ ہے، پتہ نہیں کیسی مٹی ہے، وہ بچہ کہیں گڑا ہوگا یا سارے بچے اس کے اندر جو جی ہے وہ بچے شامل ہو جاتے ہیں. معصوم ہیں، بالکل انہیں کچھ ایسی، نہیں پتا ہوتا، بہت انجوائے اندر بھی کرتے ہیں. پانی چلا جاتا ہے اندر ناک کے پانی ذریعے، چلا منہ کے جاتا ہے، ان ذریعے. کو تو نہیں پتا ہوتا، وہ گھر میں آتے ہیں. اور یہ جراثیم نہ صرف یہ کہ ان میں تو آ ہی گئے، لیکن وہ تمام فیملی میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور بارش کے وائرل ہو بعد جاتا ہے. بالکل سارا، بالکل کیونکہ صحیح. جہاں پہ وہ کپڑے اتار کے بچے ڈالتے ہیں، وہاں گھر کے سارے بالکل ایسے. لانڈری بن میں کپڑے پڑے ہوتے ہیں، ان سب میں جرمز پھیلتے ہیں. واشنگ مشین میں ڈلتے ہیں کپڑے، اس پانی کے ساتھ دوسرے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک جراثیم در ایک جراثیم اور کی چیز ایڈ ابتدا. کرے نا، اسٹریٹ کے اگر گلی کے اندر ایک ہی راستہ ہے اور وہاں اگر گٹر کا پانی، تو وہ جو گزر کے جو بیچارے نماز پڑھے، ان کے پیروں میں بھی، جن لوگوں کو الرجی، انفیکشن ہے، مجبوری ہے کہ وہیں سے گزرنا ہے. ریلی میں سچ آنکھوں سے دیکھا حال بتا بالکل رہی ہوں. ہر روز کا حال ہے مجبوری ہے یہ. کہ بارشوں میں، کیونکہ پانی بہت دیر میں وہاں سے جب تک وہ مطلب بلوایا نہ جائے، وہ صفائی نہیں ہوتی، تو وہ کئی دنوں تک پھر وہ مچھر وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں. آپس سے ہی عکاسی کریے کہ سب بہت سے پہلے پرابلمز ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ وہ بچے بڑے جہاں بارش ہو رہی ہے، اپنے گھروں میں اس نیم کو، جو آپ کے گھر کا جی جی. حکیم ہے، اپنے پاس رکھیں. آج کل گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ پچھلے دنوں یہ مہم چلی تھی. اچھا. نیم کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں موجود ہے. ہر گلی میں تقریباً 10 سے 12 اس میں بھی کے اب اپنے گھر میں درخت لگاؤں ہیں گی. لگے. بالکل اب جہاں سے گزرے، اللہ کے فضل سے یہ قدرت کا حکیم، قدرت کا ڈاکٹر قدرت اللہ کا نے ہمیں ڈاکٹر. فراہم کیا ہوا ہے. اس کی جڑ سے لے کر، اس کی ڈنڈیوں سے لے کر، اس کے پتوں سے لے کر، اس کے بیج سے لے کر، اس میں اتنی افادیت ہے کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی. اس پر ایک پروگرام کریں تو وہ بھی کم ہوگا. لیکن بہرحال سب سے پہلے اس نیم کو اپنے یہاں، اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیجئے کہ یہ آپ کے گھر کا حکیم ہے. نیم کے تھوڑے سے پتے لے کر آپ اس میں ایک کسی جو آپ کے ہاں اسٹیل کا پین اچھا، ہو، برتن. کوئی چیز ہے، اس کے اندر یہ تھوڑے سے پانی میں پکا لیں. بہت زیادہ بھر کے نہ پکائیں، تھوڑے سے مجھے پانی ایک میں. چیز یاد آ گئی، سوری، ہیلتھ کا شو ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے. وہ ہم لوگ مر جاتے ہیں تو پانی نیم کے پتوں سے نلایا جاتا ہے. وہ بہت سارے وہ پتے میں ہوتے ہیں، ڈر کے بالکل. وہ نیم وہ بھی بیری کے نلایا. بھی ہوتے ہیں، نیم کے بھی، وہ اچھا بہت سارے. اچھا. جی وہ یہ خالی نیم نہیں اوکے. ہوتا. اور نیم جو ہے یہ اینٹی سیپٹک ہے. اوکے. تو سب سے پہلے بچوں کو نہلانے کے لیے، خود نہانے کے لیے، تھوڑے سے ایک پتیلے کے اندر یہ پتے خوب سارے ڈال کے ابال لیں. 2-3 بوائل آ جائیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو چولہا بند کر دیجئے. پھر آپ کے گھر کا جو بھی فرد نہانے جا رہے ہیں، اس کو وہ بالٹی، اب تو ظاہر ہے کہ شاور سے نہاتے ہیں، بالکل آپ نہا لیں، شاور سے نہائیں. اس کے بعد آپ کے باتھ روم میں کوئی ٹب ہے یا بالٹی، اس میں تھوڑا پانی بھریں اور اس کے اندر یہ نیم کا پکا ہوا پانی
کا ایک ڈونگا شامل کرتے ہیں اوکے اور اس ڈونگے سے بعد میں اپنے پورے جسم کو آخر میں جو بہا لیں، رنس کر لیجئے. اللہ کے فضل سے آپ کے گھر کا جو بھی فرد، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اور اپنے گھر کے تمام افراد کو آپ اس نیم کے پتوں سے کے پانی سے نہانے کا عادی بنا لیجئے. یہ آپ کے گھر کا ڈاکٹر ہے. آپ کی تمام جو باڈی کے اندر آپ کی انفیکشن جو اوپری طور پر پیدا ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں دانے ہیں، خارش ہے، داد ہے، چنبل ہے، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، یہ سارے بارش کے پانی کے بعد کی یہ بیماریاں ہیں جو ہماری ٹاپیکل اسکن پر ہوتی ہیں. یہ جو ٹاپ اسکن ہے اس پر ہوتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے نیم سے بہترین کوئی اور دوائی نہیں ہے. آپ یہ کریں اور اللہ کے فضل سے بیماریوں سے محفوظ رہیں. بہترین. اس کے ساتھ ہی نزلہ، اچھا زکام اور کھانسی پر بھی ہم آگے بات کریں گے. بالکل. آپ ذرا سا حکیم مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، نیم کے پتے آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ یہ سوکھ جائیں تو آپ گھر میں اگر مچھر ہو تو آپ اس کی دھونی بھی کر سکتے ہیں. بہترین ہے یہ بھی مچھر بھگانے کے لیے اور مکھیاں بھگانے کے لیے. اور سوکھے ہوئے نیم کی پتیوں سے آپ تھوڑا سا نمک ڈال کر اپنے دانتوں کو بھی مان سکتے ہیں تو گمز میں موجود تمام بیماریاں ختم ہو جائیں. اور اس کی مسواک بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بہت زبردست بہت زبردست ہوتی ہے اس کی اگر مسواک بھی کی جائے، کیونکہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے جو آپ کے لیے بہت بہترین ہے. اور مجھے بہت امی نے مار مار کے پلایا اس کی کونپلے نہیں بالکل اسٹارٹ میں، اس کو تھوڑا سا پیس کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے، یعنی کہ 2 چمچ جسے چائے ٹی اسپون کے ہیں یا جو بھی ہے دوا کے طور پہ، تو وہ بڑا صبح مدرسے جاتے تو پٹائی ہوتی تھی کہ اگر نہیں پیا جائے تو وہ آپ کا خون صاف کرتا ہے. پیو زیادہ نہیں، 1 آدھ ٹی اسپون پلا دیجیے، اس پہ پانی پی لے. کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہم لوگ اب کیونکہ بارش کے بعد جو پرابلمز ہوتی ہیں، اب اکثر لوگوں کو انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، خارش، ریڈ کلر کے اسپاٹ یا کوئی بھی بیماری جو جیسے ہی ہم ڈرنک یا پانی وغیرہ پیتے ہیں اس کے بعد کا یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے آفٹر دا بارش. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بارش کی. بارش جو اللہ کی ایسی نعمت ہے جو جس کو بھی اللہ جسم میں کوئی بھی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، داد ہے، اس میں نہانا چاہیے اور اگر اس میں نہا لیں تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے. زبردست. جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہے آئی سائٹ کا، جن لوگوں کا موتیا بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، اگر وہ اس پانی کو جمع کر کر اس سے اپنی آنکھوں کو دھوئیں تو اللہ کے حکم سے وہ موتیا ختم ہو جاتا ہے. تیسرا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بارش نہیں ہوئی تو پھر میں کہاں سے پانی لاؤں گی؟ تیسری بات یہ کہ جن لوگوں کو جگر کا کوئی بھی پرابلم ہے اچھا تو وہ عمومی طور پر بس بارش ہو رہی ہو وہی پانی پیا جائے، اللہ، تو اس سے جگر کا بہت سارے امراض، مطلب جگر میں گرمی ہو جاتی ہے، بالکل فیٹی لیور ہو جاتا ہے، خون میں گرمی ہو جاتی ہے، جسم ہمیشہ بخار رہتا ہے، تو اس کے لیے بہت فائدہ. تیسرا، اگر اسی پانی کو جمع کر لیا جائے اور اس میں 2 چٹکی ہلدی ڈال کر پیا جائے، جن لوگوں کو پیشاب نہیں آتا یا اللہ نہ کر پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ. آپ بارش کی فوائد تو دیکھو. بارش کا بالکل صاف پانی جو آسمان سے آ رہا ہے ایسے منہ کر کے بھی پی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو چھت کی فیسلٹی ہے تو چھت پر کوئی برتن رکھ دیں، کوئی گلاس رکھ دیں، وہ پانی جمع ہو جائے. اب اس کی فوائد جی کنٹینیو. تیسرا، جن لوگوں کو گینگرین ہے، ایک بہت بڑا مرض ہے، شوگر جس کو کہا جاتا ہے، جس کی جسم کے اعضاء زخم تو وہ اعضاء کٹنے لگتے ہیں. جیسے یہ بارش ہو تو اس جگہ کے پہلے لگا لیں پھٹکری اور پھر بارش میں نہائیں تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے وہ گینگرین بھی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. واو زبردست. تو بارش تو اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. جتنی کی جائے اس کا صحیح لوگوں کو نالج نہیں، یہ کہوں گی اویئرنیس کم ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر بارش ہوتی ہے تو وہ باران رحمت ہے، اور جتنی بارش ہوتی ہے اتنے لوگ جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں. لیکن ہمارا خطہ سندھ یا کراچی میں بارش جو ہوتی ہے وہ بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہے، لیکن ایک اور بجائے رحمت کے وہ امراض کی اماجگاہ بن جاتی ہے، ریل پیل ہو جاتی ہے اور چاندی ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے. دوسرا، جب یہ پانی گرتا ہے تو جیسی زمین میں جاتا ہے تو بجائے فائدے کے اندر سے حدت نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے اشراط الارض باہر آ جاتے ہیں جو باڈی کے اندر، جو جسم کے اندر
بیرونی طور پر دونوں میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بجائے پھوڑے پھنسی صحیح ہونے کے وہ اور خراب ہو جاتے ہیں، بجائے ان کا معدہ ٹھیک ہونے کے ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے، بجائے وہ ان کا بخار ختم ہونے کے ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ پانی مل جاتا ہے بہت ساری گندگیوں کے ساتھ۔ اچھا آپ بتائیں، اس کی آپ کے پاس جیسے آپا نے بھی ہوم ریمیڈی دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارش سے پہلے ہمیں احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں صرف پانی بارش کے پانی کا ایک ہی معلوم ہے اس کا فائدہ، اور وہ ہے بیٹری کے لیے، ادروائز جو آپ نے اتنے سارے فوائد بتائے ہیں وہ نہیں، بولا گاڑی کی بیٹری میں ڈالنے کے لیے پانی بہت اچھا ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کہا کہ بارش کی خصوصیات کتنی زیادہ ہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں احتیاطی تدابیر میں جو ہے وہ کیا پہلے سے ہی اپنا سیف سائڈ رکھنی چاہیے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں، دیکھیے ویسے بارش جب بھی ہو تو بھائی دیکھیے کوشش کی جائے اپنے آپ کو بجائے بچانے کے بھائی بارش میں نہایا جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بہت نہاتے ہیں یہ بارش میں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی بالکل، مصطفیٰ صاحب مجھے لگ رہا ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی طوفان کا خدشہ ہو تو پھر پھر احتیاط کریں، احتیاط کی جائے۔ ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ بھائی باہر ہی نہ جائے، بالکل ایسے ہی اس سے بہترین نہیں، وہ یوں ہوتا تدابیر ہے کہ جب بارش کے اندر اگر ہوائیں تیز ہوں، وہ دھڑما ہو رہا ہو تو پھر پلیز مت باہر جائیں، وہ خوف بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ اڑ کے چیز نہ لگ جائے ایک۔ اور اگر نارمل بارش ہو رہی ہے تو اس کے اندر تو میرے ہم نے بڑا انجوائے کیا۔ بالکل میں تو اس بار رو رہی تھی، پتہ کیوں؟ بارش ہو رہی ہے، میں رو رہی ہوں، تو وہ صبح کا ناشتہ کری تھی اور بارش ہو رہی، میں نے کہا یار کیا خوبصورت بچپن تھا، خواہ میں چیل بن کے ایسے بھاگتے تھے بارش میں، اور پتہ نہیں کہاں جاتے تھے، ہمیں سمجھ ایک گلی سے دوڑ کے آدھی گلی کراس کری پھر واپس 5-6 بچے مل کے، تو میں نے کہا یار وہ کتنا بہت خوبصورت بچپن تھا۔ بالکل میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ تمہارا بچپن ہماری طرح کا نہیں، ہم نے بہت انجوائے۔ بارش ہوتے ہی ہم یہاں پی سی جس میں رہتے ہیں تو یہاں پر ایک چائنا گراؤنڈ تھا بہت بڑا، صبح ہوتے ہی ساری لڑکیاں بیر بہوٹی کی تلاش میں نکل جاتی تھیں۔ مطلب یہ ایسی یعنی کہانیاں تھیں ماورائی جس پر ہم عمل کرتے تھے، چلے جاتے، کوئی بھی لال چیز نکلتے اللہ مجھے بیر بہوٹی مل گئی، جیسے وہ دادی چرخہ چاند پہ کاٹ رہی ہے، ہمیں یہ نہیں بتا دی۔ یعنی ہمارا بچپن بہت خوبصورت تھا، اور آج کا دوپہر سب کا خوبصورت نہیں، اب کے بچوں کا کہاں ہے، نہ کھیلنے کی جگہ، نہ کودنے کی جگہ، باہر نہیں جاؤ، باہر خطرہ ہے کہ کوئی پکڑ کے لے جائے گا، بلکہ انہوں نے اپنی لائف کی کوئی یادیں نہیں چھوڑی، موبائل کو دے دی ساری زندگی بچوں نے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم نے بھی ٹیوشن پڑھا، ہم نے اسکول پڑھا، ہم نے مدرسہ قرآن سب چیز ہم نے پڑھی، اور ہم نے لائف کو بھی انجوائے کیا، ہم نے کارٹون بھی دیکھے، ہمارے اینک والا جن سب ہم نے چیزیں بڑا مزیدار۔ ہمارے دالان میں جنگل جلیبیوں کے درخت ہوا کرتے تھے، نیم کے درخت ہوتے تھے، اس میں جھولا ڈلتا تھا، ہم لوگ سب اپنا پورا بچپن جھولے میں گزارتے تھے۔ ساتھ ہی ہمارے دالان میں نل لگا ہوا تھا، ادھر ہی گوندنی کا درخت تھا، اتنی اورنج کلر کی گوندیاں، پوری دوپہر وہ توڑ کر کھاتے تھے، ساری لڑکیاں ہمارے گھر جمع ہوتی تھی۔ ایسی بات کی میں اس دن اپنی دوست کی، وہ تو شادی ہو کے اب کو لاہور چلی گئی، تو میں نے جانا ہوا ان کی امی کی، جا کے گلے رکھ کے رو کے، تو وہ بیچاری پریشان، کس کو کیا ہو گیا نا، تو میں نے کہا اب وہ 3rd فلور پہ مجھے گئی ہوں، 2nd فلور پہ تو یہ بڑی سی بلڈنگ، میں نے کہا یار یہاں پر ایک بڑا سا سین ہوتا تھا اور نیم کا درخت تھا، ہم لوگ تو جھولے جھول کے، اور ان کی امی لوبیا وغیرہ کہیں بنا لیتی تھی تو ہم لوگ وہ ایک ہی پلیٹ میں بس کھاتے رہتے تھے۔ اور میں نے کہا آنٹی ابھی تک وہ وقت مجھے بھی یاد ہے کہ آپ سارا دن ہمارا یہاں پہ چھٹی والا دن گزرتا، جو 12 بجے جاتے تھے تو مغرب کی اذان سے پہلے وہ مجھے پیچھے تک دیکھتی تھی کہ گھر پہنچ گئی کہ نہیں، تو میں اپنی چچا کی بیٹی رخسانہ کے ساتھ، اور میں اور وہ شبو ہمارے ساتھ، وہ لاہور چلی گئی ہیں، اور وہ رخسانہ جو امریکہ میں، تو ہم 3 دوستیں تھیں، ایک زبردست، ہم لوگ اتنا اسکول ایک ساتھ جاتے تھے، ہمارا دوپہر کی شفٹ کا اسکول تھا یار، ہم کیا یاد کرا دیں۔ چلیں جی بارش کی طرف آ جاتے، ساری بارشیں بھی یادیں، وقت بھی یادیں، صرف اب ہمیں کیئر کرنی ہے اپنے بچوں کی، اپنے فیملی کی۔ بات اب میں کروں گی کہ ایک خاص الرجی ہو جاتی ہے، جیسے آپا بار بار، اور وہ کہاں ہوتی ہے زیادہ تر، یہاں یا ہمارے انگلیوں کے اندر ہوتی ہے، یہ پاؤں کے اندر بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اتنا خارش کرتے ہیں کہ وہ کپڑے سے یوں کر کے نا یوں رگڑتے ہیں، اور وہ پھر اسکن چھل جاتی ہے، یہ اتنی اریٹیٹ کرتی ہے، پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے خون کی صفائی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اچھا اب صحیح بات ایسا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں اصل میں کراچی میں ایک برائی ہے ایک اچھائی ہے۔ اوکے،
बुराई ये है बारिशों के बाद। ठीक है। देखिए बारिशों के बाद देखिए नॉर्मली तौर पर हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी हो गई है जस्ट लाइक मोबाइल। बिल्कुल ऐसे ही बस जो है वो कुछ कई पता ही नहीं घंटे कि अंदर गुजार क्या लेते है, हैं। तो उसकी वजह से पता ही नहीं कि भाई बॉडी में क्या क्या अमराज पैदा हो बिल्कुल गए। ऐसे ही। तो इस बारिश की वजह से जब हाँ। नहाया जाता है तो वो अमराज बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि भाई बॉडी में ये मसला है, तो आप बिल्कुल उसका ऐसे, इलाज कर बिल्कुल लेते हैं। ऐसे। तो जिन लोगों को अल्लाह ना करे इस किस्म की या किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाती है या बहुत ज़्यादा खुजली या खारिश हो रही है, तो उसके लिए एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है गंधक। हाँ, जिसका बस, मैंने जिक्र, अच्छा बिल्कुल ठीक वो ठीक। गंधक ले लिया येलो जाए, कलर की। बिल्कुल जी, ओके, एलम। और इसमें थोड़ा सा मिला लिया जाए खोपरे का तेल, बस अच्छा, तकरीबन 10 ग्राम ले लें। गंधक की डिल्ली लेके उसको पहले पीसना हाँ, पड़ेगा ना? हाँ, ये जी बताए जी ना वही हमारे बता रहा हूँ। नाज़रीन देखिए बेचारे। 100 ग्राम आप ले लेना ठीक है। है खोपरे का तेल, ठीक है। उसमें तकरीबन जो है ना वो दही लेके इतना घुमाएं हम्म। कि उसका रंग इस तेल में आ जाए। बस ओके। बस फिर ये तेल आपका तैयार हो गया है। फिर जहाँ जहाँ भी ये आपकी प्रॉब्लम हो रही है खारिश हो रही है। वहाँ वहाँ उसको इनके लगाइए, पास इतने आसान तो से वो इतने तरीके इजीली से तौर बता पर देते सुम्मा हैं मुस्तफा इंशाअल्लाह भाई, ताला पहली बार लगाने से ही इंशाअल्लाह खारिश ताला खत्म हो जाएगी। वो खारिश खत्म होगी। रोज़ाना लगाते रहेंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता, ये मसला ही आपका खत्म हो जाएगा। ओह। दूसरा, इसके साथ में काली मिर्च। अच्छा। काली मिर्च एक अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसमें किसी भी किस्म से खून में कोई हिद्दत या खराबी या एलर्जी हो रही है उसको ख़त्म करने की ताकत है। That's good. तो रोज़ाना 5 दाने काली मिर्च के खा लें तो इंशाअल्लाह ताला कभी खून खराबी नहीं होगा इंशाअल्लाह। That's चबा मैं- चबा कर okay. खाएं, ऊपर से पानी अपने पिएं। आप बेटे कुछ कह रही की हैं मैं जी। इसलिए बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं अपने बेटे नहीं, की। बहुत आसान होम अभी रेमेडीज है। कल मेरा पार्लर और मेरे बेटे का क्लिनिक बिल्कुल साथ ऐसे। साथ है। कल कोई मुस्तफ़ा के क्लाइंट आए थे, मिठाई का डब्बा, इसके लिए जोड़ा, बहुत सारी चीज़ें, कैश, ये वो तो बड़ा शोर सा मचा। मैं तो डर वो के दिल की खुशी होती है ना। मैं डर के चली गई। मैं कहा ये क्या हो रहा है, मुझसे क्लिनिक में इतना शोर हो रहा है। मेरे हस्बैंड के बहुत ही गहरे दोस्त थे, तो वो लेकर आए थे मिठाई और इसके लिए सूट और कैश और ये वो। तो अब बहन आई है, वो मैं चली गई। मैंने कहा खैर है मुस्तफ़ा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उनको प्रोस्टेट ग्लैंड था। ओहो। उन्होंने उसकी बेशुमार इलाज कराए बहुत अल्लाह के फजल से दौलतमंद इंसान है। ओके। तो फिर आखिर में थक हार के वो डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बता दिया था। ऑपरेशन से ज़्यादा डरते हैं, तो मुस्तफ़ा के पास आए थे। कब आए थे मुझे नहीं मालूम। बहरहाल अब उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, बग़ैर ऑपरेशन के मुस्तफ़ा की दवाओं से। तो उन्होंने कहा मुस्तफ़ा मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करने आया हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ऑब्लाइज करने के लिए आया हूँ कि तुम इतनी कम उम्र में अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में इतनी शिफा है, तुम्हारे पीछे किसी पीरो मुर्शिद का हाथ है। जैसे मेरे हम लोग हैं ख्वाजा शमसुद्दीन अच्छा। अज़ीमी के मुरीद। मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, मेरा पार्लर भी उनकी इजाज़त से मैंने किया था। मेरे हस्बैंड भी पढ़ने को भी बताते थे। यही अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को भी सिफ़त दी है कि ये पढ़ने को भी बताता है, दवा और दुआ साथ साथ बताते हैं। तो वो कहने लगे मुझे तुम्हारे अब्बा मेरे गहरे दोस्त हैं, मुझे उनसे इतनी मोहब्बत थी, अब मैं महसूस करता हूँ कि वो मुकाम तुमने ले लिया और तुम्हारे अंदर रूहानियत भी है, तो मेरा ये कोई नहीं कर सकता था। तुम खुदारा इस अपनी दवा को प्रमोट करो, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर करो। पाकिस्तान में कम ये प्रॉब्लम है जितनी आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे बड़ा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं अपने बेटे की फ़ैन हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि प्रोस्टेट ग्लैंड का मेरे बेटे के पास एक हर्बल में ऐसा इलाज है जो अल्लाह के फजल से कहीं पर भी नहीं, कहीं नहीं है, कहीं अच्छा नहीं। एक बात है मुस्तफा भाई, आप माशाल्लाह जिस तरह आपा कह रही है कि आप बल्कि आपा नहीं, वो शख्स जो आपसे इतना इंस्पायर हुआ, उसको फ़ायदा हुआ, फिर उन्होंने आपकी तारीफ़ की, वो खुशी से आपके पास आया और लेके आया गिफ्ट वगैरह। असल में इसका क्रेडिट यूँ है कि एक बंदे की नीयत अच्छी हो ना, उसका चेहरा उसका खुद मुंह बोलता सबूत है। बेशक आप देखिए इनके ऊपर में एक बड़ी मासूम लगता ही नहीं ये कोई हकीम है वो है। और ये बेलॉस होके मतलब एक होता है ना बंदा, एक होता है अलग से प्रोफेशनली उसका एक लुक है, तो इनका एक बड़ा इनोसेंट सा एक मासूम सा अंदाज है और ये बहुत सिंसियर होके बात कहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप कुछ भी गलत करेंगे ना, तो ये अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे लेकिन अल्लाह पाक सब देख रहा होता है और वो फिर बेहतरीन जवाब देता है। तो इन्होंने हमेशा औरों के लिए फलाह सोची। क्या बात, वो कुरान में भी लिखा है कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए भलाई चाहते हैं, अच्छा बेशक। सोचते हैं
اور یہ اس کی وجہ جو انہوں نے روحانیت کی، تو یہ روحانیت اس لیے آتی کہ والدین اگر اچھے ہوں گے اور ان کی تربیت اچھی ہوگی، انہوں نے کچھ اچھا کہا ہوگا تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ ہوتا ہے ایک بے لوث اور مخلص جو کہتے ہیں میں صرف اچھا کروں گا، دینے والی ذات اوپر والی ہے. انہوں نے ایک ان کے پاس ایک خاص ہنر ہے اور وہ ہے دوسروں کو صحت دینا. اور اللہ پاک نے خوبصورت دعا اللہ کو پسند ہے کہ زندگی اگر مانگنی ہے تو ایک ہی دعا انہوں نے بہت پسند کی اللہ نے کہ اللہ زندگی دو تو صحت والی. تو ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہنر ہے جو دوسروں کو ہمیشہ فلاح، رضا اور اچھا دینا، یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے جو یہ بڑی اچھے انداز سے اپنی طرف سے کوشش کریں، پوری باخوبی انداز میں نبھا رہے ہیں کہ لوگوں کو فلاح ہی ہو، صحت ہی ملے. لیٹس سی، یہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے اوپر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے اوپر پورے ڈاکٹر پر ڈیپینڈڈ ہو جاتا ہے کہ یار اللہ کے اوپر تو ہے، اللہ وہ بھی یہی کہتا ہے اللہ ہی صحت دے گا، لیکن ڈاکٹر کی سنسیئرٹی بھی بہت ضروری ہے. وہ ہم لوگوں کو کچھ لوگ بڑی پرچیاں دے دیتے ہیں نا کہ یہ دوائیاں لے لیں، یہ کر لیں، وہ پتہ نہیں کون کون سی، وہ کچھ لوگ اسی خرچے پہ باہر ملک میں جا کے عمرہ کرنے جاتے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ ایسے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور کیا ماشاء اللہ سے مصطفیٰ کے پاس یہ بات ہے کہ ہزاروں روپے تو ٹیسٹ کے بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو نفس پہ ہاتھ رکھ کے بایو ڈیٹا بتا دیتے ہیں، پورا ایکس رے یہ اپنی طرف سے. دیکھیں ان کی پوری کوشش، لیکن کسی کی بہت زیادہ ہوگی آف کورس، ایک مکمل ایک کوئی بڑی ڈیزیز ہے تو آف کورس وہ بلڈ ٹیسٹ کرنا ایک ہے، وہ ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. لیکن جو اگر ایک نارمل اگر کسی کو بیماری، کسی کا معدہ خراب یا کچھ تھوڑا بہت تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یار اس کو میں کور اپ کر سکتی، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بڑی ڈیزیز ہے کئی سالوں کی ہے تو اس کے لیے ایک پراپر جو ہے نا وہ جب کیونکہ ہم جدید میں چلے گئے، اب میں بولوں کہ وہ والا وقت آ جائے جو میں صرف ایک 32 روپے میرا حق مہر ہو تو وہ پاسبل نہیں ہوگا. ہر چیز ٹیکنالوجی کے دور میں، اور اس وقت کی جو دیسی کھانے کھونے تھے نا وہ اب نہیں ہیں. اب ہمیں ہضم بھی نہیں ہوتے. جیسے میں نے ایک دفعہ غلطی سے گنے کا جوس پی لیا، 2 دن تک سالا مجھے بھوک ہی نہیں لگی. وہ ایک گلاس صرف میں نے پیور نکلوایا اور میں نے کہا اس میں برف نہیں ڈالیے گا، آپ یقین کریں وہ مجھے ہضم کرنا معدے کمزور ہو گئے. ہمارا میدا اب سوٹ نہیں کرتا. ہم دیسی گھی بھی 2 وقت نہیں کھا سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بلوم بیڈ ماجرین کھا لیں گے، ماجرین مکھن نہیں ہے نا وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر دیسی مکھن ایک پراپر کھائیں گے نا تو آپ کو میرے خیال میں کئی گھنٹے تک بھوک نہیں لگتی. اب تو وہ دیکھیں سر، اب تو نا دیکھیں اب تو وہ ملتا بھی نہیں ہے. نہیں اب تو ہر چیز کا ایسنس آ گیا ہے. لیکن اگر آپ جائیں گاؤں دیہات میں تو پھر ایسا ہوگا. یہاں تو سب کچھ وہ پھر ہضم بھی نہیں ہوتا نا، کئی گھنٹے بھوک ہی نہیں لگتے اور وہ لوگوں کو لگ جاتی ہے. لیکن کراچی کا پانی بالکل بھی ہاضم نہیں ہے، لیکن کراچی سے باہر جائیں تو وہاں کا پانی بہت ہاضم ہے. تو ایک اور کام پہ لگا دیے نا. بالکل جی، وہاں جائیں آپ بلیو کریں، وہاں پہ جو ہے آپ کا رنگ بھی صاف ہوگا، بھوک بڑھے گی، سب کچھ. اور یہاں پر بندہ آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں، ملک آتے ہیں اپنے، تو بجائے وہ صحت مند ہو گئی یہاں سے وہ اور بیمار ہو کے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کا پانی بجائے صحیح ہونے کے اور بہتر خراب کر دیتا ہے. اور اگر ہمارا یقین کرے پانی اچھا ہو جائے نا تو ہمیں بہت ساری بیماریاں بچ. کیونکہ دیکھیں اصل میں یہاں کراچی میں نا ہر گھر میں بورنگ کا پانی ہے، وہاں پر ہر گھر میں جو ہے وہ دریائی پانی ہے، یہاں پر سمندری پانی ہے. بالکل ایسا. تو وہ جب دیکھیں جب باڈی میں نمکیات جائیں گی تو پھر اس کی وجہ سے بھوک بجائے بڑھنے کے اور کم ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہماری مجبوری ہے، ہمیں لیاری ندی گٹر کے پانی کی سبزی بھی کھانی ہے. آپ ہنس رہی ہیں میری بات، میں کیا کروں، مجبور ہوں میں بھی اپنی بات سے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہی سبزیاں کھائیں گے جو گٹر کے پانی اور کیمیکل کے پانی سے بنی ہیں. آنکھوں دیکھا حال ہے، ہم آنکھوں دیکھا مکھی بھی نگل رہے ہیں، کیا کریں جب ہم نہیں دیکھتے. اور میں نے ایک بیکری میں پاپے لے رہی ہوں، ڈبروٹی لے رہی ہوں، اپنے کھارے بسکٹ جو مجھے پسند ہیں، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں میرے اسٹور میں میری نظر پڑ گئی، اتنا بڑا بڑا چوہا. میں نے کہا ارے بھائی اس کو تو دیکھے کریں، کیا کریں گلی سے آتے تو ہم اپنی آنکھوں دیکھے پھر بھی لے رہے ہیں. مجبوری، کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو اینی آپشن. مجبوری. اگر وہ میں نے دیکھتی نہیں تو کیا ہوتا، وہ تو دنیا وہاں سے اتنی بڑی بیکری ہے بھائی لے رہی ہے. اور یہ اس بیکری کا حال نہیں ہے، ہر بیکری کا ہے. وہ قریبی واش روم ہے، وہی وہ ورکر ہے، وہی دھوتی، وہی 6 مہینے کی اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے. تو یہ میں ریئلسٹک باتیں کرتی ہوں. تندور کی روٹی والوں کو دیکھ لیں
کیا پسینے بہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اصل میں جتنی ایسے ہی- گندگی ہوگی اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا جتنا غلیظ اتنا لذیذ. اللہ اکبر, اللہ کا یہ شو میں بولنا پڑ گیا مجھے آج, اللہ معاف کرے. اچھا نہیں پتہ چلتا, آپ یقین کریں, آپ جب جس ہوٹل کے کھانے بڑی ہم مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پر پکتا ہوا دیکھیں تو آپ باغ خدا پھر بھی کھائیں گے, کیونکہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کو کھانا پڑے گا, کیونکہ ٹیسٹ بڑا مزیدار ہے. وہ کیسے بناتے پتہ نہیں, صحیح طرح دھوتے بھی ہے نہیں, ہم سب آنکھوں دیکھا دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں مجبور ہیں, پتہ نہیں ہماری کون سی. اور یقین کریں ہمارا میدا اسی لیے یہ باہر کے کھانے کھانے کا ہمارے جو زبان کو ٹیسٹ لگا ہے, ہاں با خدا آپا مجھے نہیں پتا, شاید آپ بھی یہ کہیں گے, مجھے یاد نہیں ہے میرے والد صاحب مجھے کبھی بھی ہوٹل لے کے گئے ہوں, بالکل میری بالکل والدہ کو کبھی ہوٹل لے کے گئے نہیں, ہوں. وہ کبھی نہیں. 2-2 کلو گوشت, 2-2 کلو مچھلی گھر میں بنتی بے تھی, شک. مجھے ابھی بھی یاد ہے, اور کڑی ہوٹل کا بنتی تھی, concept ہی نہیں تھا. لیکن نہیں مجھے یاد نہیں میرے والد نے یہ کہا ہو کبھی, اللہ ان کو بخشے, میری والدہ کو, کہ کبھی بھی انہوں نے کہا ہو کہ میں تم لوگوں کو آج باہر کی تندور کی روٹی لا کے دیتا ہوں. ارے واہ. با خدا میرے والد نے 90 سال عمر گزاری, میری ماما نے الحمدللہ. 75 سال سے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہوٹل سے روٹی میں آٹا گوندھ کے بنائیں گی, مگر ہوٹل کا ورڈ ان کے منہ پہ نہیں آیا. ہے نا, بالکل. جب بھی صحتیں اتنی اچھی تھی, اور واقعی اب دیکھیں اب تو لوگوں کے پاس صحت ہی نہیں ہے. دیکھیے اور اس ہم کی لوگ تو- ایک وجہ یہ بھی جو ہے, جی دیکھیے جی. اصل میں کراچی میں رہتے ہیں, نہ یہاں گیس ہے, نہ اب بجلی ہے, میں نے نہ کہا نا پانی ابھی ہے, کیا کریں, تو بندہ کیا کرے, اس لیے وہاں جانا پڑتا ہے آپ کو. جی وہ نہ یہاں پہ کوئی خالص چیز ہے, نہ خالص غذا ہے, ہر چیز آپ کو باہر کی ملے گی اچھی, گھر میں آپ کو جو لے کے آ رہے ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ یا تو کنکر والی ہوگی یا اس میں. دنیا کہاں پہنچ گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیزا اڑ کے پہنچا رہا ہے, ہم لوگ بجلی پوری نہیں کر پا رہے. بجلی کے بل انسان کو دیکھنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہو خودکشی جاتے ہوئی ہے, ہیں. خودکشی کی گیس ہے کے لوگوں نے. یہ فیکٹ ہے. میں اللہ خود معاف کرے. انہی مراحل سے, ان پریشانیوں سے گزر رہی ہوں. اتنے بلز ہیں, اتنے. میرے گھر کا 45,000 روپے نہیں جی, گیس کا اب بل ہے. 60,000 روپے ہو گیا. بجلی 60,000 روپے ہو گیا گیس کا بل. گیس کا کہہ رہی ہوں, گیس کا. ہائے ربا, تو کیا کر دیا آپ نے, کیا جلا دیا, ایندھن جلا ان دیا. کے پاس گئی تو کہنے لگے یہ آپ نے کنزیوم کیے ہیں. ہائے, میں نے کہا میرے بیٹے, میں نے اسی طرح, میں نے فیکٹری بیٹا, لگا دی آپ نے گیس. میں نے کوئی تندور لگایا ہوا ہے, میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے, میں نے کوئی فیکٹریاں لگائی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کنزیوم کیے, میں مانتی ہوں, لیکن میرے بیٹے آ کے چیک تو کرو, چیک تو کرو کہاں جا رہی ہے بجلی. یہ آپ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اسی قدر بدتمیزی سے اس شخص نے جواب دیا اور کہا اپنا آدمی بلائیں, اپنا پلمبر بلائیں, کہاں گیس جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا, یہ کنزیوم کیا اور آپ کو بھرنا. جی اس طرح بات کی, جی جی بالکل. مجھے کیوں نہیں لے کے بڑا گئی. آفیسر, بڑا آفیسر. اب میں یقین کریں, میں تو کہتی ہوں کہ آپ جائیں اور ریٹ ماریں, میں لے کے چلوں گا آپ کو وہاں پر. Oh my اس قدر God. بدتمیز لوگ, اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں. میرا تو 45,000, اب تو 60,000 ہو گیا. شہباز شریف کی آپ ایک کام کریں, تصویر اپنے گھر میں لگائیں اور اس کی خاص جو ہے نا وہ باتیں سنیں, بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں وہ. کون؟ وہ کہہ رہے تھے کپڑے نہیں ہے تو لنڈا بازار جائیں, تھوڑا اپنا خرچہ کم کریں. ایک بندے نے کہا کہ اب پہلے 2 کپ چائے پیتے تھے, اب 1 کپ چائے. بڑی اچھی اچھی ٹپس آپ یوز نہیں کر رہی ہیں. جس دن آپ لوگوں نے ان کی ٹپس یوز کر لی نا, آپ کا بھی ایون فیلڈ وہ یہ نا کہ ایک بڑا ایک سا فلیٹ ہوگا آپ کا. مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو وہ خود کرتا ہے وہ دوسرے کو اگر مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورے میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ خود اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے تو یقیناً ہم بھی اس پر عمل کر لیں گے. چھوڑیں آپ, یہ تو ہم لوگوں کا, یہ تو پھر ہارٹ اٹیک کی گولیاں ہمیں. ہم تو بھائی ابھی اس وقت بات کریں, پانی کی ساری باتوں کو ڈیلیٹ کریں اور ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنی اس طرف, اور لاسٹ میسج لیتے ہیں. بڑے مزیدار آج گفتگو رہی. آپ جاتے جاتے آپ بتائیں کہ ہماری والدہ, ہماری مائیں بہنیں, بڑی پیاری سی آپ سے گفتگو. یہی تو مسئلہ ہے آپ کے اندر, پتہ نہیں وہ کون سی ویوز ہیں, پتہ نہیں کہ میں آپ بھی کہاں قسم سے مصطفیٰ بھائی کہاں لے کے چلے جاتے ہیں آپ مجھے. اچھی خاصی تو ماحول بنا لیتے ہیں. اچھا جی, میں آپا کے پاس ایک اور سوال کر کے پھر میسج کی طرف چلتے ہیں. اچھا آپا, آف کورس نیم کے علاوہ ایسی کون سی اور ہمارے گھر میں جو اشیاء موجود ہیں جو ہم اپنی جو ہے یہ بیماریوں کے تدارک کو کر سکتے ہیں؟ وہ ایک وہ بھی میں ایک جادو کی چھڑی ساتھ لائی ہوں. اچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو میں نے باڈی کے لیے بتایا کہ ٹاپیکل انفیکشن کے لیے ہم نیم کے پانی سے نہائیں گے. وہ یعنی بارشوں کے بعد نزلہ, زکام, آپ نے بھی مجھے یاد ہے, یہ ڈنڈی کی نیم کی درخت. جی جی,
नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, ये तमाम चीज़ें, ये हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, उन सब के लिए ये एक कीमिया है। आप अपने आप खुद भी, बड़े भी और बच्चे भी ये इस्तेमाल करें कि इतनी बड़ी ये दालचीनी का मैं फ्रेश डंडी लाई थी, ये दालचीनी है, आपके घर में होगी, छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, आप इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लें, ठीक है, और इसको 1 कप पानी में उबाल लें, 2-3 बॉईल आ जाए, चूल्हा बंद कर दीजिए। मजे का टेस्ट होता है, बहुत मजे का। आप खुद इसको गरम गरम अगर चाय की तरह, कहवे की तरह पिए, कुछ भी ना मिलाए, हस्बे जायका इसमें गुड़ या चीनी या शहद जो आप समझती हूँ शामिल कर लें। बड़े 1 कप दिन में 2 बार, सुबह और शाम, और छोटे बच्चों को आप हस्बे उम्र 1-2 चम्मच इतने नीम गरम के बच्चों के हलक से आराम से गुजर जाएं टेस्ट के साथ, तो ना आपको ब्लड का इन्फेक्शन तंग करेगा, ना बुखार होगा, ना नज़ला, ना खांसी, ना आपकी आंखों से पानी बहेगा, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा कमाल जी, की चीज़ है दालचीनी आपने दालचीनी। बड़ा कमाल का होम रेमेडी दिया। और दालचीनी घर में मैं कहूंगी हमारी जितनी हर्ब्स है ना, चाहे वो लौंग हो, लौंग का भी बड़े फवायदे हैं। आप दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और तेजपात, यकीन करें हमारी ये हर्ब्स इतनी जबरदस्त है। जरा हकीम साहब के पास भी चलते हैं। मुस्तफा साहब क्या कहते हैं, ये हर्ब्स कितनी फायदेमंद है? देखिए, हर्ब्स तो ये जो किचन में मौजूद है, हम जहाँ का इलाज है, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज होती है जिसको शहद, हनी कहा जाता है। तो जिसको भी अल्लाह ने किसी भी किस्म से कोई थकावट है, तो ठंडे पानी में शहद डाल के पी ले। जिसको भी सर में दर्द हो रहा है, नज़ला बहुत ज्यादा अंदर गिर रहा है या जम रहा है, तो वो 1 गिलास गर्म पानी के अंदर शहद और 2 चुटकी दाले हल्दी को पी ले। जिसके भी जिस्म में दर्द हो रहा है, वो 1 गिलास पानी के अंदर 1 चमचा शहद, 2 चुटकी डाले काली मिर्च डाल के पी ले। जिसका भी अल्लाह ना करे गला बहुत ज्यादा खराब है या मुंह का टेस्ट कड़वा हो रहा है, वो 1 गिलास पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर 1 चमचा शहद, 1 चुटकी सफेद मिर्च डाल के पी ले। बस लाजवाब छुट्टी। जिसको भी अल्लाह ना करे आंखों से पानी बह रहा है या आंखों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो 1 गिलास पानी के अंदर 1 चमचा शहद और 2 चुटकी डाले, उस पर ऑलिव ऑयल डाल के पी ले, तो इंशाअल्लाह ताला ऑन द स्पॉट आई साइड में जो दर्द हो रहा है वो बेहतर हो जाएगा। और जिन लोगों की बिदाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, तो वो इसी शहद के अंदर थोड़े से बादाम पीस ले और सुबह निहार मुँह खाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये आंखों के सारे अमराज उसके बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी। नहाने के बाद आप यूज्ड टू हैं, आपने बोला बारिश में, मुझे पता चल गया आप बहुत पसंद करते हैं, बुरी बात नहीं, जिस्म बड़ा टूटता है और आपको एक अलग सी थकावट थी, उसके बाद नींद का एक अलग खुमार आ जाता है और दिल करता है सोने को। आपने और कुछ लोगों को हल्का सा फीवर महसूस होने लगता है, कुछ लोग तो फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन जिस्म, ऑफ कोर्स पानी जिस्म पे पड़ता रहता है। आई डोंट नो, तो ये जो एक पेन है, हम उसको कैसे रिलीव एक होम रेमेडी से कर सकते हैं? देखिए, इस पे 2 काम करने पड़ेंगे। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 2 काम। देखिए, मैंने कहा इसका ताल्लुक बॉडी के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है उसकी वजह से। ठीक है, इतना वजन है गंदगी का? हाँ, देखिए वही तो जाती है अंदर। सबसे पहले तो जब भी नहाने जाएं, तो आप ले लें फिटकरी। उस फिटकरी को 2-3 मरतबा पानी में घुमाएं और उसी पानी से आप गुस्ल कर लें, तो ऑन द स्पॉट आपके जिस्म से सारी गंदगी या सारी के सारे वो सारी चीजें निकल जाएंगी। दूसरा, बाहर आकर यही कावा पी लें दालचीनी का, तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी जो है वो बारिश की वजह से या उसकी गंदगी की वजह से बंदा बीमार नहीं होगा इंशाअल्लाह। ओके, अब आज मैंने ये सही कहा ना कि हड्डियों में का जब से दर्द हो रहा है, पाँव उठाने को फिर दिल नहीं करता। जो लोग कई घंटों तक बारिश का एंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन बाद फिर घुटनों में, पिंडलियों में सब पेन होता है। लेकिन उन्हें कहवे की बात की, दालचीनी है ना, ये अल्लाह की ऐसी नेमत है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, और ये असल में ये एंटीसेप्टिक भी है। तो उसकी वजह से ये जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए, कैल्शियम के लिए, थकावट के लिए, और सर में जितने भी अमराज हो जाते हैं, मतलब वही मैंने कहा, सर में दर्द है, माइग्रेन है, थकावट, सारे मामलात को इंशाल्लाह ये उधम तरीके से उधम हो जाएगा। चलिए जी, हम लोग आपा के पास चलते, लास्ट मैसेज लेते, फिर मुस्तफा साहब के पास। जी नाज़रीन अच्छा जी, माशाल्लाह, और नंबर भी बताएं। मेरे बेटे ने बहुत ही यानी माशाल्लाह कंप्लीट गुफ्तगू की है। सबको हम चाहते हैं कि आपका कोई भी मसला हो, अगर हमारी ज़ात से हल हो सकता है तो हम ज़रूर कर दें। नंबर नोट कर लें हमारे जाने से पहले। एक है 0213 45 368
एक है 0334322652। इसके साथ ही एक पैगाम देना चाहूँगी, वो ये कि जो मैं फ्री ब्यूटिशन कोर्स करवा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला 9 सितंबर से वो शुरू हो रहा है। 1 सितंबर से शुरू होना था यानी कल से, लेकिन मौसम की ख़राबी के पेश नज़र मैंने 1 हफ़्ता इसको एक्सटेंड कर दिया था। इंशाअल्लाह 9 सितंबर पीर से ये कोर्स शुरू हो रहा है। वो बच्चियाँ जो अब तक मेरे पास नहीं पहुँच सकी हैं ख़राबी मौसम की वजह से, काइंडली मैंने इसीलिए आपको फ़ोन नंबर्स भी बता दिए हैं कि आप फ़ौरी तौर पर आइए, अपनी दाखिले को यकीनी बनाएं और अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए। आज ही मेरे पास आने की कोशिश करें। बहरहाल अभी बहुत सारा टाइम है। इंशाल्लाह कमिंग मंडे यानी 9 सितंबर से रानीस पार्लर में आपके ब्यूटिशियन कोर्स का आगाज़ हो रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त, ग्रेट। चलिए मुस्तफ़ा साहब के पास, ये आपका कैमरा, मैसेज दीजिएगा नाज़रीन को। एक शरबत है, उसका नाम है शरबत उनाब। बस शरबत ये उनाब ले लीजिए और रोज़ाना 1 टीस्पून सुबह शाम पिएँ, तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी अमराज हैं आजकल के, मतलब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, डायरिया, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत मौसर है। और जितनी भी स्किन एलर्जीज़ हैं ये उसको जड़ से ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह। बस अपना ख्याल रखिए और दूसरों का ख्याल रखिए और बारिश में कम से कम जाइए। ओके, अच्छा जी, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन एक लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का स्पेशल पैकेज लाहौर से गवर्नर साहब कराची आए, कराची वालों की मोहब्बतें समेट लें और एक खूबसूरत एक उनके एजाज़ में शाया दिया गया। तमाम पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन एक पॉजिटिव इमेज है कि अगर कोई भी हमारे चाहे वो अपोजिशन के हों या, और ये आप मुझे दे दो, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती, 1 मिनट ज़रा सा रुको, लाओ दो नाम बताओ पूरे, गवर्नर साहब का पूरा नाम बताओ और किसने दिया था? मलिक हनीफ साहब, ये रहा पंजाब। बस नहीं, अच्छा चले ठीक है, गवर्नर पंजाब के लो, नाम भी आ गया अटक बरादरी की जानिब से। चले मलिक हनीफ, ठीक है जी, चले आ जाए जी। नाज़रीन, अब आपका बहुत शुक्रिया और मुस्तफ़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लाइट्स ऑफ पाकिस्तान देखें। लेकिन लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का, हाँ जी, हाँ अच्छा, तुम कहाँ थे तुम? मेरे पे डाल दे बाबू समथिंग, मेरा सोना। चल मैं सब समझ रही हूँ, चलो अच्छा ना। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का जो सेगमेंट खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको बताएं कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट है और बड़ा स्पेशल है, क्योंकि गवर्नर लाहौर यहाँ तशरीफ़ लाए कराची में, और हनीफ साहब ने उनके एजाज़ में इशाया दिया। बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम था और ये मैं चाहती हूँ कि उसमें तमाम ताजिर बरादरी भी थी, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, तमाम लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेम्प्ट किया, उनके इशाये को। और ये कौन सी बिरादरी है? अच्छा, मैं काकड़ बोलने रही थी, सॉरी। अटक बरादरी का एक खूबसूरत इशाया गवर्नर साहब के एजाज़ में हनीफ साहब ने दिया। तो उस प्रोग्राम को हमने स्पेशल ऑफ कोर्स उसको कवरेज दी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के सेगमेंट में। अर्श हमारे उस प्रोग्राम के होस्ट हैं, वो बड़े बखूबी अंदाज में उस प्रोग्राम को कवरेज दी। तो आपके भी कोई सेमिनार हो, अवार्ड हो, या कोई भी फैमिली फेस्टिवल हो, या कोई भी ख़वातीन का सेमिनार हो, तो आप ऑफ कोर्स हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 031582480704। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।